اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44، 45 اور 46 کا تفسیر اور ترجمہ انشاءاللہ تعالی آج ہم کریں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے کہ وہ خریدتے ہیں گمراہی کو اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ اصل راستے سے۔ آیت نمبر 45، واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ بطور دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ آیت نمبر 46، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے اصل مقامات سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم اس قابل ہو نہ سنوائے جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور رائنا ہمارا خیال کرو کو اپنی زبانیں مروڑ کر رائنا ہمارے چرواہے کہتے ہیں، اور دین میں تان کہتے ہوئے ایسا کہتے ہیں، اور اگر بے شک وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور اسما ہماری بات سنیے، اور رائنا کی جگہ انظرنا ہماری طرف دیکھیے کہتے تو وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یوں کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، اور لیکن لعنت کر دی ہے اللہ نے ان پر اور ان کے کفر کے سبب، پس وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ آیت نمبر 44، اس آیت کے دو حصے ہیں۔ اہل کتاب کے رویے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ گمراہ ہیں۔ قرآن جب بھی الم ترا کہتا ہے تو تعجب کا اظہار کرتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کتاب ملی لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہیں۔ وہ چاہتا ہے دوسری بات، وہ چاہتا ہے کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رفح بن زید بہت بڑا شیطان یہودی تھا، وہ ہر وقت اپنی محفلوں میں اسلام کے بارے میں بدخوئی کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان مروڑ کر بات کرتا تھا تاکہ الفاظ کے معنی بدل جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اوتو نصیبا من الکتاب، یہ الفاظ اس آیت میں ہے، اس سے مراد یہود ہیں اور توریت ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ توریت، جس کا ذکر کیا گیا۔ یہ لوگ کتاب الہی کے ایک حصے کو گم کر بیٹھے تھے اور جو ان کے پاس موجود تھی اس پر بھی عمل نہیں کیا، اس کا مقصد بھی بھلا دیا، اس کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ ان کو اللہ کی کتاب پڑھنے کو تو ملی لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے۔ وہ اہل کتاب صرف اس لیے کہلائے کہ ان کو الفاظ ملے توریت کے، مگر وہ روح کو نہ پا سکے، دنیا دارانہ رویے میں الجھے رہے، گانے بجانے، ناچ گانا، اور یہ آج کل جو ہم بھی کر رہے ہیں کہ دنیا کی محفلیں، میچ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے موقعوں کو جس میں کہ اللہ کی عبادت کرنی تھی اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہی کام یہود نے کیا، اس لیے کہا گیا کہ کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے۔ اس کتاب کو پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے پہچان لیا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح نشانیوں کے باوجود بھی نہ پہچان سکے۔ کتاب ہونے کے باوجود اپنے چڑھاووں، نظر نیاز کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا کر گمراہی خریدی، دنیا خریدی اور آخرت بیچ دی۔ یہ ہدایت پر گمراہی کو، ایمان پر کفر کو، سعادت پر شقاوت کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ گمراہی تو کفر ہے، انہوں نے خرید لیا صرف اپنی سرداری اور فضیلت کو بچانے کے لیے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں
یہود مسلمانوں کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگر ہم پر خدا کی لعنت ہو گئی ہے تو ہم گمراہ ہوئے ہیں نا، تو مسلمان کیوں سیدھا رستہ اختیار کر کے جنت کے حقدار بنے؟ انہیں بھی گمراہ کر کے رہیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ قرآن کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم بھی انکار کر دو۔ کتاب ہدایت تو ان کو ملی تھی، مگر وہ اس کے بدلے گمراہی لینا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب توریت انجیل دونوں کے معنی میں ہے۔ یہ کتاب جو ہے، لفظ کا آنا اس کے معنوں میں توریت بھی آ سکتی ہے، انجیل بھی، لیکن کہ انصار مسلمانوں کی دشمنی میں اتنے سرگرم کبھی بھی نہیں رہے جتنے کہ یہود، اس لیے یہاں پر یہ کتاب توریت لی گئی ہے، اور لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ تو نصیبم من الکتاب ہے، کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا۔ ایک حصہ مطلب قرآن جو ہے نا، ایک مکمل کتاب ہے، اور اس کی کچھ تعلیمات توریت میں ہیں، کچھ انجیل میں ہیں۔ تو ان کو توریت دی گئی، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے ان کو ملا، لیکن اس میں سے بھی انہوں نے آدھا غائب کر دیا تھا، آدھا گھما بیٹھے تھے، اور پھر جو بچ گیا تھا وہ بھی صرف الفاظ ہی تھے، عمل کرنے کی ان کو توفیق نہ ہوئی۔ آج بھی وہ گمراہی خرید رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اور گمراہی ہے نا کہ نہ ہم خود سیدھے راستے پہ چلیں گے، نہ تم کو چلنے دیں گے۔ استغفر اللہ۔ آج یہ بتا دوں کہ آج مسلمانوں کا حال بھی کچھ یہودیوں سے کم نہیں ہے۔ آج ہم سب یہی کر رہے ہیں، اہم دنوں میں، رمضان میں پوری رات موبائل میں لگے رہتے ہیں، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عبادت کے بجائے یہ کام کر رہے ہیں۔ 15 شعبان کی رات میں، ذی الحج کے دنوں میں، محترم مہینوں میں دنیا میں لگے ہیں، فلم، ڈرامے، گانے باجے، میچوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ شیطان اور کیا چاہتا ہے؟ تم اسی طرح تو بھٹکے رہو تاکہ آخرت میں میرے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ یہی یہود و نصارہ کا پلان ہے۔ اللہ ہمیں ضلالت یعنی کہ گمراہی سے بچا لے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما لے، آمین۔ یہ آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا کہنا مان لیتے ہو تو ان دشمنوں کو بھول جاؤ۔ اللہ بہت خوب جانتا ہے تمہارا دشمن کون ہے، تمہارا دوست کون ہے۔ اللہ خود ہی تمہارے دشمنوں سے نمٹ لے گا، وہی تمہارا دوست بن جائے گا، وہی تمہارا پشت پناہ بن جائے گا، وہی تمہارا سہارا ہوگا، اور سب سے بڑا مددگار ہوگا تمہارا ان دشمنوں کے مقابلے میں۔ بس تم ان یہودیوں سے بچنے کی ٹھان لو، ان سے الگ رہو، پھر دیکھو کیا خیال اللہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، اتنا مدد کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ایک خاص فتنے کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، آیت نمبر 45 میں، جو دین کے نام پر مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ یہ سب شیطان ہیں، دشمن ہیں، اور تمہارے دشمن ہیں یعنی مسلمانوں کے، وہ تمہارے اندر ہی موجود ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین کو نقصان دے رہے ہیں۔ اور اگر تمہاری طلب سچی ہے تو اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ جب کسی فتنے کا سامنا ہوتا ہے نا، تو طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو، وہی کافی مددگار ہے، وہی کافی ہے تمہارے لیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کبھی کبھی دوست کے روپ میں دشمن ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم سچے دل سے اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پھر ایسے دشمنوں سے اللہ ہمیں خود ہی بچا لیتا ہے۔ دوستی کے روپ میں دشمن بدترین دشمن ہے، ان کو تلاش کرنا ہمیں تو بہت مشکل لگتا ہے، ہم تو پہچان ہی نہیں سکتے۔ بعض دفعہ دوست دین کی طرف نہیں آنے دیتے، جھوٹ پر آمادہ کر دیتے ہیں، نماز میں سستی کروا دیتے ہیں، گناہ کروا دیتے ہیں۔ ان کو ہم نے پہچاننا ہے، تو اس وقت ہم کیسے پہچانیں؟ تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ خوب جانتا ہے ہمارے دشمنوں کو، وہی ہمارا ولی، وہی ہمارا مددگار بن جائے گا اس معاملے میں کہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں سے بچا لے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ہماری مدد فرمانے کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہود کی پہچان کیا ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، ذرا ان کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اور ان کے جالوں کو جو کہ وہ بچھاتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان میں کچھ نشانیاں ہیں، ان کے کچھ کام ہیں۔ سب سے پہلے تو کہا جا رہا ہے من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہود بن گئے تھے، نہیں بن گئے، مطلب پہلے تو مسلمان تھے، ہر نبی کی قوم جو تھی، امت جو تھی وہ مسلمان تھی،
لیکن یہود نے تو ایسی نافرمانیاں کیں، ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور اپنی منمانیاں کیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کو یہود کا خطاب بھی مل گیا۔ یہ لوگ 3 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 کون سا کام ہے؟ کہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اور نمبر 2 اپنی تعویلیں دے کر کتاب اللہ کے معنی کچھ کے کچھ بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہے نا کہ ان کو ذبح کیا گیا، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، خود کا کچھ بنا دیا انہوں نے۔ تیسرا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی طرح ان کی باتیں سنتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے وہی باتیں غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ بات کچھ کہی گئی تھی اور یہ اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان بدنام ہو جائیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جا سکے، بلکہ لوگ خود ہی رک جائیں۔ جب انہیں خدا کے احکام سنائی جاتے تو زور زور سے کہتے سمینا سمینا، اور آہستہ سے کہتے اسینا۔ کیا مطلب؟ ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، اور پھر آہستہ سے کہتے مانیں گے نہیں۔ وہ مانی باتیں کرتے تھے نبی کی محفل میں سمینا، پھر آہستہ سے کہتے اسینا۔ اگر کوئی سن بھی لیتا تو ہاں ہم نے کہا ہے، آپ کی مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے، یہ مطلب ہے۔ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور آپ کے مخالفین کی نافرمانی کی، مگر معنی کچھ اور تھے ان کے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کی سنی ہے لیکن ہم آپ کی مانیں گے نہیں، وہ یہ کہنا چاہتے تھے، دل میں ان کے یہ مطلب تھا۔ دوسری بات وہ کہتے تھے وسمع غیر مسمعن، اے نبی آپ سنیے، کسی کی نہ سنیے، اور آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کی کوئی بات خلاف مرضی سنائی نہیں جا سکتی آپ کو۔ تو اچھا مطلب یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری سنیے اور کسی غیر مذہب والے کی غلط بات نہ سنیں، اللہ کرے کبھی بھی آپ۔ لیکن ان کے دل میں مطلب کیا تھا؟ ہم نے تو آپ کی سن لی، اللہ کرے آپ کسی کی بھی نہ سنیں، یعنی استغفر اللہ، خدا کرے کہ آپ بہرے ہو جائیں۔ مطلب بد دعائیں دے رہے ہیں، ہم تو مخالفت کی ہی بات کریں گے، اللہ کرے آپ وہ باتیں سنا آپ کو نصیب نہ ہوں جس سے آپ خوش ہو جائیں، یعنی صحابہ کرام کی باتیں۔ پھر تیسری بات وہ کیا کہتے ہیں؟ راعینا، ہماری رعایت کریں، یہ مطلب تھا نا اس کا۔ تو راعی جو ہے وہ چرواہے کو بھی کہتے تھے، اور عبرانی زبان میں ایک گالی تھی، وہ جان بوجھ کے اس کے مراد لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر یہ الفاظ کہتے ہیں، یہ ذومعنی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ سمینا و اطانا کہہ دیتے، وسمع کہہ دیتے، غیر مسمعن نہیں کہتے، رائنا کی جگہ انظرنا کہہ دیتے، تو یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی، لیکن یہ ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ لعنتی ہیں، یہ فساد کرنے والے ہیں اور یہ ایمان نہیں لانے والے، ان کے دلوں میں اندھیرے ہیں۔ بس تھوڑے سے یہودی ہیں جو مسلمان ہوئے تھے، 10 یا شاید اس سے بھی کم۔ عیسائی یہودیوں کی نسبت اسلام دشمنی میں کم تھے۔ یہاں ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، کس کی؟ یہودیوں کی۔ یہ باتیں غلط کرتے، دل میں غلط معنی رکھ کے، اور پھر پتہ کیا کرتے؟ جب انہیں جو ہے وہ باہر جاتے نا، وہ ایسی محفلوں سے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے، اپنے دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو ہمارے دل کی باتوں کو جان جاتے، ہمارا فریب ان پر عیاں ہو جاتا، لیکن دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ہنستے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی خباثت کو ظاہر فرما دیا، اور ان کا طعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی دلیل بن گیا کہ ان کے دلوں کے فریب کو قرآن نے اللہ کی طرف سے سب پر عیاں کر دیا۔ اگر یہ صحیح الفاظ استعمال کرتے، اخلاص سے پیش آتے تو ان کو ہی فائدہ تھا، مگر افسوس کچھ لوگ ہی ہیں جو سیدھے رستے پر تھے، لیکن ان یہودیوں کو ادب نصیب نہ ہوا، اب آخرت میں اس کا مزہ چکھیں گے۔ علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔